بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 171 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 91 اور 92 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کفار کے کچھ فرقے اللہ کے لیے 5 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، یعنی تمام زمین اور زمینوں کی چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، 7 آسمان کا رب اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ ہے، ہر چیز پر بادشاہت اسی اللہ کے قبضے میں ہے، اور وہی اللہ سب مخلوق کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل آ کر کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اب ان آیات میں ان فرقوں کی نشاندہی فرمائی کہ وہ ٹولہ ان کفار کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور بعض مشرکین عرب۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت سے کفار حرم شریف میں جمع ہوئے اور جلسہ عام کیا۔ مقررین نے بڑے زور و شور سے تقریریں کی، جن میں اسلام، قرآن اور عذاب جہنم اور جہنم کا انکار کیا اور بعثت کا انکار کیا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ تو ان کفار کے تردیدی جواب میں یہ آیات مقدسہ 16 آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم نے اسی وقت وہاں پہنچ کر ان کے اجتماع میں یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ آپ کی تلاوت سے کفار پر ایسا روب پڑا کہ سب کے منہ لٹک گئے اور جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ سامعین اٹھ کر چلے گئے، مقررین شرمندہ ہو کر آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ رب تعالیٰ کا کلام ہو اور نبی کریم کی زبان ہو تو رعب و جلال کی کون تاب لا سکتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ پچھلی آیات میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم نے تو سچی بات ان تک پہنچا دی اور یہ اس بات
کی نفی کرتے ہیں، اس میں جھوٹے ہیں، اور وہ سچی بات جو ہم نے ان تک پہنچائی وہ کون سی ہے؟ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ، کہ اللہ تعالی نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا، یعنی خود تنہا اس کا مالک ہو جاتا اور دوسرے کو اس پر غلبہ کرنے سے روک دیتا، یعنی ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، رب تعالی ان تمام چیزوں سے بری ہے، بالا تر ہے جو یہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اولاد رب کے لیے بنانا اور رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ تو ان چیزوں سے بری ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کے جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں غائب ہیں اور جو چیزیں ظاہر ہیں وہ سب کے جاننے والا ہے۔ عالم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جر کے ساتھ ہے، لفظ اللہ کی صفت ہے، اور رفع کے ساتھ ہو تو مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ فتعالی عما یشرکون، غرض یہ کہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو ان تمام سے بلند و بالا ہے اور عظمت و ہیبت والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ کتنے نادان ہیں یہ کفار زمانہ، کس کس کو معبود بنائے پھر رہے ہیں۔ کسی قوم نے عزیر ابن اللہ کہہ کر شرک کیا، کسی قوم نے مسیح ابن اللہ کہہ کر، کسی گروہ نے مولا علی کی الوہیت کا حلول مانا اور کہا کہ علی میں الوہیت ایسی ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اور کسی قوم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا۔ یہ سب کذبیات کفار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، کہ اللہ نے نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا، کیونکہ اولاد سے والد کی 4 کمزوریاں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اولاد اپنے والد کی ہم جنس اور مثل ہوتی ہے اور صفات جنسیہ خصوصیہ میں شریک ہوتی ہے، اور الوہیت بھی اللہ تعالیٰ کی لازمی قدیمی صفت ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو الوہیت میں بھی شریک مثل ہوتی۔ صفات لازمی مثل ذاتی ہوتی ہیں، اگر ذات قدیم ہو تو صفات بھی قدیم ہوتی ہیں، ذات حادث ہو تو صفات بھی حادث، اور قدیم وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، قدیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر قدیم کی اولاد مانی جائے تو اسے بھی قدیم ماننا پڑے گا، اور 2 قدیم نہیں ہو سکتے۔ ثابت ہوا کہ قدیم کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ صفات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک صفات بالقوہ، یہی قدیم و لازمی ہے، اور دوسری صفات بالفعل، یعنی صفات کا عملی ظہور، یہ صفات حادث ہیں۔ تو چونکہ ہر اولاد اپنے والد کی صفات لازمی میں خود بخود شریک ہوتی ہے، اس شرکت جنسی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا خود بخود شرک اکبر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس لیے ولد کی تردید و نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا ما کان معہ من الہ، یعنی اگر اولاد ہوتی تو وہ الہ ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ ہر اولاد اپنے والد کی ہر ملکیت میں شریک و دعوے دار، بغیر اجازت والد کی ملکیت میں تصرف کر سکتی ہے، کوئی قانون منع نہیں کر سکتا۔ تیسری کمزوری یہ ہے کہ کئی موقعوں پر والد اپنی اولاد سے کمزور، مغلوب اور محتاج ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی کمزوری یہ ہے کہ یہ اولاد اپنے والد کو کسی کام پر روک ٹوک سکتی ہے، کیونکہ اولاد غلام
اور بندہ مملوک نہیں ہو سکتی بلکہ شریک ہوتی ہے، اور الہ وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی ہم مثل، نہ ہم جنس، نہ کسی صفت لازمی میں شریک، نہ کسی صفت خصوصی میں شریک، نہ غیر خصوصی میں برابر، اور نہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا معبود، زمین کا نہ آسمان کا، نہ تقابل کا نہ تعاون کا۔ جس طرح مالک کے لیے مملوک ضروری، بادشاہ کے لیے رعایا ضروری، اسی لیے الہ کے لیے مخلوق کا ہونا ضروری ہے۔ جو شخص کوئی مملوک نہ رکھے اسے مالک نہیں کہا جا سکتا، اور جو شخص کوئی رعایا نہ رکھے اسے بادشاہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے ہی وہ ذات جو مخلوق پیدا نہ کر سکے وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرح دوسرے چند بھی معبود و الہ ہوتے ولدیت سے یا شرکیت سے، تو اپنی اپنی مخلوق بنا لیتے علیحدہ علیحدہ، یعنی اپنی اپنی مخلوق لے کر جدا ہو جاتے، اور ہر الہ اپنی مخلوق علیحدہ لے جاتا اور علیحدگی پر صبر نہ کرتا، بلکہ البتہ ہر معبود دوسرے معبود غلبہ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، دوسرے معبود پر غلبہ اور فتح اور بلندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا، جیسے کفعلی ملوک الدنیا، جیسے دنیاوی بادشاہ کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ پوری کائنات میں مار دھاڑ، فتنہ و فساد، قتل و غارت شروع ہو جاتا، اور یہ عالمگیر سلسلہ غالبیت و مغلوبیت کا چل پڑتا۔ کوئی الہ غالب ہوتا، کوئی مغلوب ہوتا، کوئی قابض ہوتا، کوئی مقبوض، کوئی فاتح تو کوئی مفتوح ہوتا۔ یہاں بادشاہان دنیا کی طرح غالب اپنے مغلوب کو قیدی اور اس کی مخلوق کو مملوک بنا لیتا، اور جو قیدی ہو اس کی طاقت ختم۔ ایسی شخصیت بھلا الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ خالق کائنات اپنی خالقیت، مخلوقات، مالکیت، مملوکیت، رازقیت، مرزوقات اور الہیت واحدہ میں جل جلالہ تم برہانہ، اور منزہ ہے ان تمام خرابات، شرکیات، کفریات، تخیلات اور عقائد سے، جن سے یہ کفار زمانہ اللہ تعالیٰ کو موصوف اور منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ اس کے لیے اولاد کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کسی کو الہ مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بری ہے، اور معبود ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اپنی تمام مخلوق کے ہر غیب و حاضر، ظاہر و باطن کی حقیقت و بناوٹ کو جاننے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی کسی کے حاضر غائب، اندر باہر، حقیقت، بناوٹ، لگاوٹ، سجاوٹ، اصل و فرع، خام و پختہ کو نہیں جانتا۔ بنانے والا ہی جانتا ہے کیا بنایا ہے اور کس طرح بنایا ہے۔ دنیاوی لوگ تو صرف دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، بکھری چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ جوڑنا ترکیب ہے، تخلیق نہیں۔ یہ علم و عقل کا دعوے دار انسان نہ تو غیب کی حقیقت کو جانتا ہے، نہ شہادت کی، تو یہ رب کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جس کو یہ رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، رب تعالیٰ تو ان سے بہت بلند و بالا اور بری ہے، یعنی خوب اور خوبیوں والا، عظیم اور عظمتوں والا، حکیم اور حکمتوں والا ہے۔ ان تمام باتوں، حکایتوں، حالتوں، کیفیتوں سے جن سے یہ مشرکین کفار شرک کماتے، شریک بناتے، تخیلات باطل، تصورات فاسد لگائے پھرتے ہیں، اللہ رسول کا نہ کچھ بگاڑتے ہیں نہ ہی بگاڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ دنیاوی قہر، عتاب اور اخروی عذاب جلال اپنے اوپر بنا رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔
اذن کے معنی میں دو قول ذکر کرتے ہیں. اکثر نے فرمایا یہ شرطیہ بمعنی لو ہے، ترجمہ ہے اگر ایسا ہوتا، اور یہی قول درست ہے. اور بعض نے کہا یہ قسمیہ ہے، اس سے پہلے واللہ پوشیدہ ہے. بما خالقہ کے ماں میں دو قول ذکر کرتے ہیں. اکثر نے فرمایا یہ ماں موصولہ ہے اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا یہ ماں مصدریہ ہے. عما یصفون کے ماں میں دو قول ذکر کرتے ہیں. اکثر نے لکھا یہ ماں موصولہ ہے اور بعض نے کہہ دیا کہ یہ ماں مصدریہ ہے. یصفون کی قراءت میں دو قول ہیں. اکثر کی قراءت میں یصفون ہے اور یہی قراءت درست ہے، اور بعض کی قراءت میں تصفون ہے. عالم الغیب کی ترکیب نحوی میں دو قول ذکر کرتے ہیں. بعض نے کہا یہ بدل ہے سبحان اللہ کے لفظ اللہ کا، اور بعض نے کہا یہ صفت ہے اللہ کی. دونوں قول مناسب ہیں، جو چاہو ترکیب کر لو، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عالم الغیب کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں. اکثر کی قراءت میں زیر کے ساتھ عالم ہے اور یہی مشہور و مکتوب قراءت ہے، اور بعض کی قراءت میں عالمو ہے پیش کے ساتھ. ان کے نزدیک یہاں ہوا مبتدا پوشیدہ ہے، مگر یہ قراءت شاذ ہے.